السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، وفي رواية أخراهن أو أولاهن في التراب. رواہ البخاری. معزز حاضرین، کل ہم وہ جانور جن کا گوشت کھانا جائز ہے ان کے پیشاب اور ان کے گوبر کے متعلق کل پرسوں کے درس میں ہم جانے تھے کہ کیا ان کا پیشاب پاک ہے، کیا ان کا گوبر پاک ہے، نجس ہے یا نہیں ہے. آج انشاءاللہ ان جانوروں کے تھوک سے متعلق گفتگو کریں گے. اب آپ کے سامنے جانور 3 طرح کے آئیں گے. ایک ہو بہو کتا، کتے کا اگر تھوک پڑ جائے تو کیا حکم ہے. دوسرا وہ جانور جن کا گوشت کھانا جائز ہے، اگر ان کا تھوک گر جائے تو کیا دھلنا ہے، نہیں دھلنا ہے. بات یہاں پر ہم نجاست کا مطلب یہ ہے کہ دھلنے کی بات ہو رہی ہے. ہاں، وضو کرنا وضو نہیں کرنا یہ بات نہیں ہو رہی ہے، دھلنے کی بات. تیسرے وہ جانور جو کتے کے علاوہ ہیں، حرام ہیں، جیسے گدھا ہے، اسی طرح سے دیگر جانور جن کا گوشت حرام ہے پرندوں میں سے، چیل، طوطا، کوا، یہ اگر برتنوں میں منہ ڈال دیں کھانے پینے کی یا اس پانی میں جس سے ہم وضو کرتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے. مسئلہ جاننا بہت ضروری ہے. ظاہر سی بات ہے، جانور اگر ہمارا پانی رکھا ہوا ہے برتن میں یا حوض ہے وغیرہ، جانور آ کے منہ ڈال دیتا ہے تو اس کا تھوک گرتا ہے نہیں گرتا ہے. جانور تھوڑی گلاس میں پکڑ کے پیے گا نہیں پیے گا، جانور ڈائریکٹ کیا کرے گا، منہ ڈالے گا اس برتن میں. تو کیا ہم اس سے وضو کر سکتے ہیں؟ نجاست کا مطلب یہی ہے. کیا ہم اس کو پی سکتے ہیں، وضو کر سکتے ہیں؟ یہ مسئلہ یہاں پر ہمیں جاننا ہے. تو سب سے پہلے ہم مسئلہ لیں گے کتے کا. کتا اگر برتن میں منہ ڈال دیں یا ہم ایک پیالے میں، ایک بڑے جگ میں پانی رکھے ہیں وضو کے لیے، بکیٹ رکھے ہیں، بکیٹ میں پانی ہے، منہ ڈال دیا کہ کتا، کیا کریں گے؟ چلیے حدیث کی روشنی میں ہم جانیں گے اس کو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات اولاهن بالتراب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کتا تمہارے کسی برتن میں منہ ڈال دیں تو اس برتن میں کا پانی بہا دینا چاہیے. مطلب وہ پانی کو استعمال نہیں کریں گے. ثم لیغسلہ، پھر اس برتن کو دھلیں گے جس برتن میں کتا منہ ڈالا ہے. کتنے مرتبہ؟ 7 مرات، 7 مرتبہ. 7 مرتبہ آپ دھلنا. اگر ایک ہی مرتبہ دھلیں گے تو نہیں. یہ مسئلہ جو دھلنے کا ہے وہ تعبدی مسئلہ ہے. مطلب یہ مسئلہ عبادت سے لنک ہے، یعنی آپ کا دھلنا یہاں پر عبادت ہے.
اگر آپ دھلتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، بلکہ علماء کرام نے یہ کہا کہ اس کو 7 مرتبہ دھلنا واجب ہے۔ واجب کا مطلب کیا ہے؟ کرنے پر ثواب ہے، نہیں کرنے پر گناہ نہیں ہے، گناہ ہے۔ واجب عشاء کی نماز کیا ہے؟ فرض ہے۔ وتر، ہاں ماشاءاللہ، وتر واجب ہو گئی اور عشاء فرض ہو گئی۔ ارے اللہ اکبر، بھائی ہمارے اصول واضح ہیں، ہمارے اصول واضح ہیں، کلیئر ہیں۔ فرض واجب دونوں ایک ہی حکم ہے، فرض اور واجب دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ یہ اصول فرض اور واجب میں تفریق کا یہ ہمارا اصول نہیں ہے۔ فرض اور واجب ایک ہی ہے، چاہے اس کو فرض کہیں، چاہے اس کو آپ واجب کہیں، اور دیگر اصطلاحات ہیں اس کے، دونوں ایک ہی ہے۔ وتر واجب ہے؟ فرض ہے؟ فرض بھی نہیں، واجب بھی نہیں، دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ مستحب بولتے ہیں اس کو، کیا بولتی ہیں؟ مستحب۔ مستحب بولے تو کرنے پر ثواب ہے، اگر نہیں کرتے ہیں تو گناہ نہیں ہے۔ ہاں، ہم روزانہ فقہ کے دروس سن رہے ہیں تو ہمیں یہ اصطلاحات کم از کم مضبوطی کے ساتھ ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے۔ مستحب بولے تو کرنے پر ثواب ہے، چھوڑنے پر گناہ نہیں ہے، تو وتر اسی میں سے ہے، وتر اسی میں سے ہے۔ اگر کوئی وتر نہیں پڑھا تو گناہ ہے؟ بولیے مجھے، گناہ ہے؟ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نمازیں فرض کیے، واجب کیے؟ فرض واجب دونوں ہی کیے، یہ ذہن میں رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے نمازیں کتنے فرض کیے؟ 5۔ اللہ کیا فرمائے؟ اللہ کے رسول کیا فرمائے؟ لا يبدل القول لدی، اللہ کہہ دیا ان کو کہ اب اس کے آگے نہیں بدلے گا، چینج نہیں ہوگا۔ 50، یہ 5 جو ہے 50 کے برابر ہے اجر میں، ٹھیک ہے؟ تو فرض واجب ایک ہی ہے، کرنے پر ثواب، نہیں کرنے پر گناہ، ڈائریکٹ کرنے پر ثواب، نہیں کرنے پر گناہ۔ مستحب وہ بعد میں ہے، کرنے پر ثواب، چھوڑنے پر گناہ نہیں ہے۔ اب یہاں پہ عشاء کے بعد جو 2 رکعت نماز پڑھ کے جائیں گے، وتر پڑھ کے جائیں گے، یا گھر میں جا کر پڑھنا افضل ہے، اگر کوئی پڑھتے ہیں تو ان کو ثواب ملے گا۔ اور مستحب کے بھی حصے ہیں، ایک مؤکدہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاکیدی سے پڑھے ہیں، جیسے 12 رکعت سنتیں ہیں، وتر کی نماز اسی میں آتی ہے، سنن مؤکدہ بھی کہتے ہیں اس کو، کیا بولتے ہیں؟ سنن مؤکدہ۔ اور کچھ ایسی سنتیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں اکثر کیا ہے، کبھی کبھی چھوڑا ہے۔ تیسرا جو ہے درجہ آتا ہے ان سنتوں کو اللہ کے رسول نے کیا بھی ہے، چھوڑا بھی ہے۔ چوتھا درجہ یہ آتا ہے کہ کبھی کبھی کیا ہے۔ تو 4 کیٹیگری ہے اس کی سنتوں کی، یا مستحب کی لے لیں آپ۔ زندگی میں کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا ہے، مگر واجب نہیں ہے وہ، کبھی کبھی چھوڑا ہے، چھوڑا بھی ہے، کیا بھی ہے، کبھی کبھی کیا ہے۔ سمجھ گئے؟ جی چلیے، تو بہرحال علماء کہتے ہیں کہ کتا اگر منہ ڈال دیں برتن میں، اس کا دھلنا کیا ہے؟ واجب ہے، مطلب کرنے پر ثواب ہے، چھوڑنے پر گناہ ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ مسئلہ تعبدی مسئلہ آ گیا ہے یہاں پر۔ پھر آگے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اولاہن بالتراب، یہ بخاری کی روایت ہے، اس میں پہلی مرتبہ مٹی سے دھلنا ہے، جبکہ دیگر روایتوں میں ترمذی کی روایت ہے اولاہن او اخراہن، پہلی مرتبہ یا پھر جو ہے آخری مرتبہ، یعنی 5-6 مرتبہ پانی سے دھلیں گے، پانی ڈالیں گے، دھلیں گے، پھینکیں گے، پانی ڈالیں گے، دھلیں گے، پھینکیں گے، آخر میں مٹی لے کر کے دھل دیں گے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آگے بڑھیں۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ کتے کا لعاب، کتے کا تھوک، عربی زبان میں لعاب کہتے ہیں، لعاب
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ سنے ہوں گے شمائل ترمذی میں لعاب مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک. تو یہاں پر کتے کا لعاب کیا ہے؟ یہ نجس ہے. نجس کا مطلب گندا ہے. ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دھونے کا حکم دیا، وہ بھی کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ. یہاں تک کہ محققین لکھتے ہیں اس حدیث کے تحت کچھ سائنسدانوں نے اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے اسلام قبول کیا. حدیث کو سامنے رکھ کر کے اسلام قبول کیا. باقاعدہ طور پر وہ دھولے، پھر اس کو جس میں چیک کیا جاتا ہے وہ دوربین وغیرہ میں، تو اس میں دیکھا گیا تو باقاعدہ طور پر اس کے اندر گندگی تھی. پھر دھلا گیا، دیکھا گیا 7ویں مرتبہ جیسے ہی دھلا گیا تو واقعی وہ گندگی، وہ لعاب کی گندگی ختم ہوئی اس سے. سبحان اللہ. تو اس چیز کو دیکھ کر کے لوگ سائنسدان اسلام قبول کیے ہیں. اور یہ ہم پہلے سے سنے ہیں، کتابوں میں یہ چیز پڑھے بھی ہیں کہ کئی لوگ صرف اس حدیث کی روح سے اسلام قبول کیے ہیں، کیونکہ حقانیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ تحقیق کر رہے ہیں، اسلام جو ہے بہت پہلے ہی بتا دیا ہے. شریعت نے بہت پہلے ہی اس چیز کو واضح کر دیا ہے. تو میرے کیف پہلی بات یہ معلوم ہو گیا، کتے کو اگر ہم الگ کر لیں تو کتے کا لعاب نجس ہے، گندا ہے. نمبر 2، اسی طرح خنزیر کا بھی جان لیں گے ہم. خنزیر کا لعاب وہ بھی کیا ہے؟ نجس ہے، کیونکہ خنزیر کا ہر عضو کیا ہے؟ نجس ہے. جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا إِلَيَّ مُحَرَّمًا، آگے فرماتے ہیں فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا أَوْ لَحْمَ خِنزِير. اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو حرام کیا، ایک بہتا ہوا خون حرام ہے، ہاں اسی طرح مر جانے والا جانور اس کو ذبح کرتے ہیں تو حرام ہے، مردار جانور وہ چاہے کیسے بھی مرے. اسی طرح خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے. تو یہاں پر خنزیر کا گوشت حرام ہے تو اس کے مطلب دوسری چیزیں تو پھر گوشت ہی کیوں کہے؟ اس لیے کہا گیا کیونکہ اکثر جسم میں اکثر حصہ کیا ہوتا ہے؟ اکثر حصہ کیا ہوتا ہے؟ گوشت ہی ہوتا ہے نا. گوشت کے علاوہ کچھ اور زیادہ چیز ہوتی ہے، بقیہ سب دوسرے پارٹس ہو جاتے ہیں. وہ پایا ایک حصہ ہو جاتا ہے، سر ایک حصہ ہو جاتا ہے، ہاں دیگر، مگر اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے؟ گوشت. تو اللہ تعالیٰ جو چیز زیادہ پائی جاتی ہے اس کو حرام کہہ کر کے ایک چیز کا ذکر کر کے یعنی بقیہ تمام چیزیں بھی حرام ہے. یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے، شریعت کا یہ اسلوب ہے. کسی ایک اہم چیز کو ذکر کر کے اس کی تعین کر کے کہ یہ چیز حرام ہے تو ما بقیہ حرام ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو رجس کہا گیا قرآن کریم میں، او لحم خنزیر فإنہ رجس. تو رجس کس کو کہتے ہیں؟ گندگی کو کہتے ہیں جو عین نجاست ہوتی ہے. عین نجاست ہوتی ہے. تو خنزیر کا گوشت، خنزیر کا ہر عضو، حتیٰ کہ خنزیر اگر برتن میں منہ بھی ڈال دیں تو اس برتن سے ہم وضو نہیں کریں گے، اس پانی سے ہم وضو نہیں کریں گے. اس کو دھلیں گے، پھر دوسرا پانی لیں گے، پھر اس سے جو ہے وضو کیا جائے گا انشاءاللہ. آج ہم یہاں پر روکتے ہیں کتے اور خنزیر کے بارے میں. جی ہاں، اس سلسلے میں ایک ہی مرتبہ دھلنے کا ہے. صابن سے بھی جیسے ایک مرتبہ دھل لیتے ہیں تو انشاءاللہ کافی ہے. کتے کے سلسلے میں خصوصاً منہ ڈال دیں تو یہ عبادت سے، اسی لیے میں نے کہا نا عبادت سے، ہم قیاس کر کے ایک مرتبہ دھل دینا ہے پاک ہو گئی، نہیں، یہ عبادت سے تعلق رکھتا ہے. تو اس کو ہم باقاعدہ طور پر 7 مرتبہ ہی دھلیں گے انشاءاللہ العزیز. اب کل بقیہ جن کا گوشت کھانا جائز ہے ان کے تھوک کے بارے میں، اور اسی طرح گدھا وغیرہ اگر برتن میں پانی میں منہ ڈال دیتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم باذن اللہ جاننے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہم تماموں کو حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم.